السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ قال، اس نے فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، انہیں بتا دیجئے، باسمائہم، ان کے نام، فلما، سو جب، انبأہم، اس نے انہیں بتلایا، انبأ، اس نے بتلایا، ہم انہیں، باسمائہم، ان کے نام، قال، فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا، لکم، تمہیں، انی، کہ میں، اعلم، جانتا ہوں، غیبہ، چھپی ہوئی باتیں، السماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو، کنتم تکتمون، تم چھپاتے ہو۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب فرشتے عاجزی کا اظہار کر چکے، انہوں نے کہا تھا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اب آدم علیہ السلام سے ارشاد ہوا کہ آپ اپنی معلومات کا اظہار کریں۔ تو آدم علیہ السلام کی فضیلت جو فرشتوں پر آپ کو عطا کی گئی، اس علم تکوینی ہی کی بنا پر تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ فلما انبأہم باسمائہم، چنانچہ جب اس نے، یعنی آدم علیہ السلام نے، ان کے نام ان کو بتا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب امتحان میں پورے اتر چکے، اپنی معلومات تکوینی کا اظہار کر دیا، اور اس طرح ان کا شرف آنکھوں کے سامنے ساری کائنات پر ثابت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بات فرشتوں سے ہو رہی ہے، یعنی فرشتوں سے فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، چھپی باتیں جانتا ہوں۔ یہاں پر بظاہر خطاب جو ہے وہ فرشتوں کو ہی ہو رہا ہے، لیکن ابھی چونکہ دنیا کے اندر انسان تو آئے نہیں تھے، تو ممکن یہ بھی ہے کہ یہ بالواسطہ خطاب ساری مخلوقات سے ہو، یعنی ساری مخلوقات کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں غیب السماوات والارض، اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین میں، یعنی تمام کائنات کے جو چھپے راز ہیں، جو چھپی باتیں ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، مجھے اس سب کا علم ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو پیچھے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ مختصر لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا فرشتوں کو، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں، وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ ایک اجمالی سا جواب تھا، مختصر سا جواب تھا۔ اب یہاں پر آ کر اس کی مزید تفصیل بتا دی گئی ہے اس آیت مبارکہ کے حصے میں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ،
کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو میں اس سب کو جانتا ہوں. تو انی عالم ما لا تعلمون کے گویا کی تفصیل کے اندر یہ بات بیان کر دی گئی. اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 34 میں. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدوا تم سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو. فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے. ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یہ پہلے ذکر کر چکے ہم کہ جب از کا لفظ آتا ہے تو یہ سابقہ بات یاد کروانے کا موقع ہوتا ہے. تو گویا یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کا تذکرہ سنو. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا علمی مظاہرہ کرایا گیا اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. اور یہ بات یاد رہے کہ سجدہ یا سجود، اس کے لفظی معنی محض تواضع اور اپنے آپ کو عاجز اور منکسر کر کے پیش کرنا ہوتا ہے. محض تواضع اور عاجزی کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں. باقی اصطلاحی طور پر جب نماز وغیرہ کا سجدہ ہے تو اس کو نماز کا سجدہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن بنیادی معنی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر تواضع پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر سپرد کر دیتا ہے. سجدے کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں. نمبر 1 عبادت، یعنی عبادت کا سجدہ. نمبر 2 تعظیم کا سجدہ. تو یہاں یہ ممکن ہے کہ یہ سجدے کا حکم محض عاجزی کے اظہار کے لیے ہی ہو، یہ بھی ممکن ہے. اور اگر یہ جو متعارف یا اصطلاحی سجدہ مراد لیا جاتا ہے، تو اگر یہ بھی مراد لیا جائے تو یہاں سجدہ عبادت کی بجائے سجدہ تعظیم مراد لیا جائے گا، جو بعض پچھلی شریعتوں میں جائز بھی تھا. بعد میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیم کے لیے بھی سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی، تاکہ شرک کا کوئی شبہ بھی پیدا نہ ہو. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا بلکہ سمت مراد تھی. جیسے کعبہ کی طرف سجدہ کرنا دراصل رب کعبہ کو سجدہ ہوتا ہے اور منہ کعبہ کی طرف کیا جاتا ہے. فسجدوا الا ابلیس، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کر دیا. ابلیس کا جو عربی میں لفظی معنی بنتا ہے وہ نا امید. قرآن کریم میں ایک جگہ پہ استعمال ہوتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو یہ لفظ بھی اسی سے ہی ہے. تو اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھیں. مثلاً اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی وفد کسی عہدیدار سے ملاقات کرے تو ان کو وہاں سے جو حکم ملے تو وہ ماتحت سب کے لیے ہی شمار ہوگا. لہذا ابلیس جو جنات میں سے تھا اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی. ویسے بھی آگے آنے والی آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ کس چیز نے تمہیں روکا ہے سجدہ کرنے سے کہ جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو شیطان کے انکار پر یعنی بحیثیت مخلوق اس نے خالق کے حکم کا انکار کیا، تو اس انکار کی بنا پر دو راستے متعین ہو گئے. ایک راستہ فرما برداری کا راستہ کہلایا اور دوسرا راستہ نافرمانی کا راستہ کہلایا. اور فرما برداری کے راستے کے بارے میں بات کی جائے تو وہ اس طرح کہ حکم کی حکمت اپنی عقل اور دانش میں نہ بھی آئے تو بلا چون و چرا خالق کی فرما برداری کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ انسان کی اگر کوئی عزت ہے تو مالک کے دینے سے ہی ہے. لہٰذا اپنی خود ساختہ عزت کے پیمانے بنا کر مالک کا نافرمان نہیں بننا چاہیے. دوسرا راستہ نافرمانی کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت بر احکام کو اپنی محدود عقل سے پرکھ کر ماننے کی کوشش انسان کو نافرمان بنانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. جیسے کئی عقل مند کہلانے والے
کہتے ہیں کہ روزے صرف سردیوں میں ہونے چاہیے. آپ اس بات کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ سردیوں میں ہونے چاہیے گرمیوں میں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مالک کا حکم کیا ہے، اس کی حکمت وہ جانتا ہے. تو فرمایا واستکبر وکان من الکافرین، اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا، یعنی اس نافرمانی نے اسے کافروں میں داخل کر دیا. یہ معنی نہیں ہے کہ وہ پہلے سے کافروں میں تھا. تفسیر ماجدی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہاں سے یہ بات اصول کے طور پر معلوم ہو گئی ہے کہ ہر نافرمانی کے پیچھے عام طور پر تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی وجہ سے انسان نافرمانی پر اتر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تکبر کی اس برائی سے محفوظ فرمائے، اور بہر صورت ہماری عقل میں احکام آئیں یا نہ آئیں، ہمیں اپنے مالک کی تابع داری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی بھی ہمیں توفیق دیں اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.